बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, आप हमारे मेरे आप सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताकत हो, आप मेरा फौज हो, आप मेरे नुमाइंदे हो, आप मेरे और लड़कानों के अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हो। आप मेरा पैगाम उनको पहुंचाते हो, उनका पैगाम मुझ तक पहुंचाते हो, और आपका साथ है तो फिर हम कामयाब होते हैं। आपका साथ था तो हमने ये खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जो अदम एतमाद था, तारीख में पहली बार जमहूरी तरीके से आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से, आपकी एहतजाज की वजह से उस में हम कामयाब रहे। आप साथ हो, आपने मुझे असेंबली भेजा तो मैं मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा बना। हम काफी इम्तिहान से भी गुजरे हैं, हमने मुश्किल दिन भी देखे हैं, हमने अच्छे दिन भी देखे हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दिन अच्छा हो या बुरा हो, हम साथ होते हैं और मुकाबला साथ मिल के करते हैं। हम सब पे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पे ये जिम्मेदारी है कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लड़कानों को संभालें, और ये हम पे सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। इससे भी बड़ा कि जब मैं वजीर खारजा था, इससे भी बड़ा कि अगर आगे जाके हम वजीर आज़म बनते, जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वो ये है कि हमने अपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लड़कानों को संभालना। और मैं इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इस काम में मेरे साथ देते हो। मैं ये काम कर ही नहीं सकता आपके बगैर, और आगे जाके आपने इसी तरीके से काम जारी रखना है। मैं बहुत खुश हूं कि जो कुछ शिकायतें थे 2018 में, खास तौर पे लारकानो शहर के हवाले से, उनमें से काफ़ी जो शिकायतें थे वो एड्रेस हो चुके हैं। आगे जाके मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, बाकी जो काम रहते हैं उनको भी हमने ही पूरा करना है। हमने आज आपका शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर का पहला हिस्सा लॉन्च किया, हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा,
یہ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے پورے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، حکومت ملی، وزیر اعظم بنے، تو یہ 10 نکاتی ایجنڈا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے۔ تو آپ نے الیکشن کے سلسلے میں گھر گھر پہنچنا ہے، گھر گھر پہنچ کے آپ نے میرے منشور، انتخابی منشور عوام تک پہنچانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی تو ہم آپ کی تنخواہ دگنی کریں گے، پی پی کی حکومت بنے گی تو ہم 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے، پی پی کا حکومت بنے گی تو ہم 30 لاکھ پکے گھر غریب ترین پاکستانیوں کے لیے بنائیں گے، پی پی کا حکومت بنے گی تو مفت تعلیم ہوگا اور مفت اور معیاری علاج کے سہولتیں ادارے ڈسٹرکٹ کے سطح پہ بنیں گے، یونیورسٹیز ہر ڈسٹرکٹ میں بنے گی، پی پی کا حکومت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، ہم عورتوں کو مالی مدد دینے کے ساتھ ساتھ بلا سود قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، اور ہم اسی ماڈل کو آگے لے کے چلتے ہوئے اپنے مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ دلوائیں گے، اپنے ہاریوں کو بے نظیر ہاری کارڈ دلوائیں گے، اور اپنے نوجوانوں کو بے نظیر یوتھ کارڈ انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم یونین کونسل کی سطح پر چاہتے ہیں کہ ہم بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں تاکہ پاکستان میں کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے، اور آپ نے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نظریہ پہ الیکشن لڑتے ہیں، جو منشور پہ الیکشن لڑتے ہیں، جو عوام کے مسائل کی نشاندہی کر کے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری عوام کے سب سے بڑے مسائل ہیں، اور یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے یہ غربت کا بھی، مہنگائی کا بھی اور بے روزگاری کا بھی مقابلہ انشاءاللہ تعالی اس منشور کے ساتھ ہم کریں گے۔ باقی رہا آپ کا جو لوکل ایشوز ہے، جو لاڑکانے کے ایشوز ہیں، ان پہ میں ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے وہ صوبائی بجٹ ہو یا وفاقی بجٹ، یہ بجٹ سب اسلام آباد کی بیوروکریسی نہیں بنائیں گے، کراچی کا بیوروکریسی نہیں بنائیں گے، یہاں کے عوام اپنا بجٹ خود تیار کریں گے۔ اور میں نے اعلان کیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت اگر بنتی ہے تو ہمارا کیبنٹ ڈسٹرکٹ وائز جا کے کھلا کچہریز رکھیں گے، اور وہاں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کون سے منصوبے چاہتے ہیں، ان وسائل میں سے یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کہاں اس پیسہ کو خرچ کرنے چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے ساتھ مل کے حکومت کریں گے، ہم عوام کے ساتھ مل کے حکومت کریں گے، عوام کی خدمت کریں گے۔ آپ نے جو کام کر کے دکھایا ہے وہ کوئی اور سیاسی جماعت نہیں کر سکا۔ میاں صاحب 4تھا بار وزیر اعظم بننے کی کوشش میں ہیں، خان صاحب بھی وزیر اعظم رہا، اور ہم پچھلے 18 مہینے کے لیے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنا، تو میں تو شہباز شریف صاحب کو، خان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں تو ابھی تک وزیر اعظم نہیں بنا، مگر آپ جس حلقے میں میاں والی میں خان صاحب الیکشن لڑتا ہے، جس حلقہ سے لاہور میں شہباز شریف صاحب منتخب ہو کے وزیر اعظم بنا، آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے اپنا حلقے میں وہ کیا کام کیا۔
خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے اپنے حلقے میں کیا کام کیا، میں اپنا کام کا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپنے وعدہ کیا کہ ہم سیلاب متاثرین کے گھر بنا کے دیں گے۔ بتایا گیا کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، پاکستان میں تو اتنے سیلاب آئے، اتنے آگے جا کے آئیں گے، آپ یہ کیسے کام کریں گے کہ یہ دنیا میں ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم پکا گھر بنا کے سیلاب متاثرین کو یہ دلوائے، پھر ان کو مالکانہ حقوق دے۔ مگر یہ میں نے وعدہ سیلاب متاثرین سے کیا تھا، ان خواتین سے کیا تھا جب میں سیلاب کے دوران آپ کے پاس آیا تھا، ارکت کے علاقے میں آئے تھے، اور وہ وعدہ میں پورا کر رہا ہوں۔ 20 لاکھ گھر سندھ میں بن رہے ہیں۔ اگر میاں والی میں ایک نہیں 2 کیڈٹ کالجز ہے تو مجھے بتائیں، جیسے آپ کا لاڑکانوں میں ہے۔ اگر میاں والی میں یا اسی کانسٹیٹیوئنسی سے جہاں سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنا دل کا مفت علاج ہوتا ہے تو مجھے بتائیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی سہولت انہوں نے دلوایا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب نے کام کیا ہے، آپ نے بہت کام کیا ہے، خاص طور پہ جو شہر میں جو میرے یونین کانسلز ہے، جو میرے بلدیاتی نظام کے نمائندے ہیں، میں 2018 کے مقابلے میں سے اب آپ کا کردار سے زیادہ مطمئن ہوں۔ مزید بہتری کی گنجائش ہے، مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے وہ کام کریں گے۔ جو میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے، وہ ہمارا لاڑکانوں پہ طنز کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شہیدوں کا شہر ہے، کچرا کا ڈھیر بن چکا ہے۔ میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ لاڑکانوں شہر میں چھوٹا کام لگتا ہے، اس سے میں سب سے زیادہ خوش ہوں اس کام سے کہ میرا لاڑکانوں شہر میں نے کبھی نہیں سوچا، یہ بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، پیرس میں، لندن میں، امریکہ میں نے یہ کام دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہاں لاڑکانوں میں صبح 6 بجے آپ کے دروازہ پہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا وہ کچرا دیں، اور جو صفائی ہمارا شہر کا ہو رہا ہے اس پہ میں بہت خوش ہوں۔ مگر میں چاہوں گا کہ اسی منصوبے کو ہم ایکسپینڈ کریں اور ہمارا انر سٹی کے ساتھ ساتھ باقی جو علاقے ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے اپنے کانسٹیٹیوئنسی میں، ہمارے ساتھ والے کانسٹیٹیوئنسیز میں، کہ اس قسم کا سہولت آپ نے اگلی بار یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہ سہولت وہاں بھی پہنچانا ہے۔ میں اس بات پہ بھی خوش ہوں کہ جو پیپلز بس سروس ہے وہ کسی صورت میں ادھر بھی ان کا پائلٹ پروجیکٹ چل رہا ہے، مگر میں تب خوش ہوں گا کہ جب یہ سہولت بلوچستان کے بارڈر سے لے کے ہر شہر سے گزرتے ہوئے ایٹ لیسٹ سکھر تک پہنچے گا۔ اور ہمارا تو سندھ بھر کے لیے یہ پلان ہے، اوبویسلی آپ سے ہم نے آغاز کرنا ہے تو پہلے ادھر سے، مگر سندھ بھر کا یہ پلان ہے کہ یہ جو پیپلز بس سروس زیادہ تر کراچی میں شروع ہوا ہے، وہاں انہوں نے 50 روپے پہ جو انہوں نے پیپلز بس سروس کا آغاز کیا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ مگر انشاءاللہ تعالی اس کو ہمیں ہر شہر میں لے کے جانا ہے۔ اس میں ہم نے پھر نہ صرف ہر شہر میں لے کے جانا ہے، بٹ شہر کے درمیان ہر شہر کو جوڑنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ہم یہ کام بھی کریں گے۔ باقی آپ نے فیصلہ کرنا۔ ہم نے تو وفاقی حکومت کا منشور بنایا، اور جہاں تک صوبائی حکومت یا آپ کے اپنے حلقہ کا
منصوبہ بندیاں ہیں وہ آپ نے یہاں کے عوام کے ساتھ اب مل کر مجھے بتانا ہے. جو بھی آپ کے حکم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل درآمد کریں. باقی میں نے آپ کا کیمپین پیپلز پارٹی کا پورے ملک میں چلانا ہے اور میرا غیر موجودگی میں آپ میرے نمائندے ہو. آپ میرے نمائندے بن کے کیمپین کریں, میرے سفیر بن کے, میرے وکیل بن کے کیمپین کریں تاکہ میں آپ کو سندھ میں, باقی صوبوں میں, وفاق پہ وہ اکثریت دلواؤں تاکہ ہم وہ کام کر سکے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. جو میں انشاءاللہ ہمارا لاڑکانوں میں جلسہ عام کب ہوگا؟ 6 تاریخ کو آخری جو میرا انتخابی مہم کا جلسہ ہوگا وہ آپ کے ہاں ہوگا, لاڑکانہ کا اسٹیڈیم پہ ہوگا اور ہم اپنا الیکشن کو لاڑکانہ شہر میں ہم کنکلوڈ کریں گے. اس کے لیے بھی آپ نے محنت کرنا ہے, کام کرنا ہے, جدوجہد کرنا ہے. اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو آپ کا مقابلہ میں تو کل NA 196 پہ گیا تھا اور آپ کو پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ NA 196 والے کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ لیڈ دلوائیں گے. تو اب مقابلہ آپ کا تو NA 196 اور NA 127 اور NA 194 کے درمیان ہے کہ کون سب سے زیادہ ووٹ دلوائے گا, کون سب سے زیادہ لیڈ دلوائے گا, کس کا اکثریت ہوگا. کیا آپ میرے NA 196 والوں کا جو چیلنج ہے وہ قبول کرتے ہو؟ چلے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ فیبری 8 کو کون جیتتا ہے. آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو لاہور, لاڑکانوں اور کمبر شداد کوٹ کا مقابلہ کا دن ہوگا. جہاں تک باقی سیاسی جماعتیں ہیں, آپ کا مقابلہ نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے, آپ کا مقابلہ نہ کسی سیاستدان سے ہے. آپ کے مقابلہ مہنگائی, بے روزگاری اور غربت سے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کر ان تمام ایشوز کا نہ صرف مقابلہ کریں گے, ہم فتح حاصل کریں گے. ہم پاکستان کے عوام کو وہ پاکستان بنا کے دیں گے جو قائد عوام نے وعدہ کیا تھا, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے وعدہ کی تھی. ان کا نامکمل مشن کو میں اور آپ مل کے مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے ہمارا پیغام پہنچانا ہے, ہمارا منشور پہنچانا ہے اور پاکستان کے عوام کو, میں نے کل بھی کہا تھا, آج ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اب مقابلہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان ہے. ہمارا پیغام ہے کہ آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ دے. آپ سیاسی کارکن بنے, جس سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھے, مگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس نون لیگ کا مقابلہ کریں. اپنا ووٹ ضائع نہ کریں, آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. گھوٹکی سے لے کے کراچی تک, کراچی سے لے کے کشمیر تک میرا یہ پیغام ہے.
वोट जाया ना करे, तीर पे थप्पा लगाए, मुझे वो अक्सरियत दिलवाए जिससे मैं आसानी के साथ आपका काम कर सकूं। अगर मेरे नुमाइंदे हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होंगे, तीर के नुमाइंदे जगह जगह से फतह हासिल करेंगे, तो मेरे लिए आसानी होगा कि मैं आपका काम आ सकूं, आपका काम करवा सकूं। हमारा इरादा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आले हो। इंशाअल्लाह ताला आपका जिद्दोजहद, आपकी मेहनत की नतीजे में हम इस मिशन पे कामयाब होंगे। हम पाकिस्तान में जो नफरत और तकसीम की सियासत है, जो पुराना सियासत है, उसको दफन करके हम नया सोच को चुनेंगे, नया सियासत को चुनेंगे, जिसके नतीजे में ऐसा हुकूमत बने जो अवामी हुकूमत हो और जो अवाम की खिदमत कर सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।